شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا۔ کیوں جی یہ دیاج ہے نبی کچھ نہیں دیتے، میں آکر نبی تے ابو ہریرہ تھیلی دین دے وہ کھجورہ نہیں مکڑیاں کہ مکیاں وہ کھجورہ نہیں مکیاں۔ اس دن پھر ابو ہریرہ فرمان دن میری آج تھیلی بھی گم ہو گئی، اتنا اتنے بلوا ہویا کہ میں نے تھیلی پھر دوبارہ نہیں لبھی کہ میری تھیلی کیڑے پاسے گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لو جی میدان بدر وچ ایک ہوا چلی، مولا علی فرماندے میدان بدر وچ ایک ہوا چلی، مار ہے تو مثل قطو، فرمایا ایو جی ڈاڈی ہوا میں کدی نہیں ویکھی۔ فرماندے پھر ہوا چلی، پھر ایو جی ڈاڈی میں ہوا نہ ویکھی، پھر چلی پھر ایو جی نہ ویکھی۔ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ ہوا ڈاڈی اترائے واری آئی، یہ تو کہ ہوا کدی آئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جب تو پہلی باری ڈاڈی ہوا چلی تو جبریل آئے۔ کیوں جی فرشتیاں دے پر جڑے آئے ہونے تے وہ تسی کی سمجھ ایتھے ہیلی کاپٹر دی ہوا پکھے دی ہوا بھی ماڑ چ نہیں ہوندی تے جدو فرشتے ہزاراں دی تعداد نال انہاں دے پراں دی ہوا مولا علی فرماندے نے سہیو جی ہوا کدی نہیں ویکھی۔ حضور نے فرمایا جب دوبارہ ہوا آئی تو میکائیل آئے، پھر جب تیسری باری ہوا آئی تو پھر اسرافیل آ گئے۔ اور آخری باتاں اللہ اکبر اللہ، تسی تے میں کام نہیں کریں گے حضور دی ناموس دا تے ایتھے کام نہیں ہوئے گا۔ حضرت عطیہ بن قیس صحابی کہتے ہیں لما فرغ رسول اللہ من قتال بدر، جب حضور میدان بدر سے فارغ ہوئے نا تو جا جبریل علی فرس انسا احمر علیہ درع ومعہ رمح، فرمایا اتنی دیر میں جبریل پھر واپس آ گئے، آسمان سے جا کر پھر واپس آئے۔ اور منظر کیا تھا کہ گھوڑی کے اوپر سوار تھے اور گھوڑی سرخ رنگ کی تھی، علیہ درع انہیں جنگی ساز و سامان زیرہ پائی ہوئی سی، ومعہ رمح ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ جب حضور دی عزت مسئلہ آوے نا تو پھر فرشتے دے ہاتھے جی تسبیح نہیں ہوندی، وہ ممتاز قادری دی گن ہوندی یا غازی تنویر دے ہاتھے چھرا ہوندا۔ میں پھر فرشتے دی گل کر رہے ہیں، جبریل تسبیح نپ کے نہیں آیا اور میں پورا جنگی لباس پایا ہویا تے ہاتھے نیزہ۔ فقال یا رسول اللہ، قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ باسنی الیک، یا رسول اللہ میں جب واپس گیا نا میدان بدر سے فارغ ہو کر تو مجھ سے رب العالمین نے پوچھا کیا میرے نبی سے اجازت لے کر آئے ہو؟ کہا جی نہیں۔ تو کہتے ہیں وہ امرنی اللہ فارقہ کا حتیٰ تردا، میں نے تو بھیجا تھا اپنے نبی کی خدمت کے لیے کہ ان سے جدا نہیں ہونا، پھر تم واپس کیسے آ گئے؟ میرے نبی کو راضی کر کے آئے ہو؟ مجھے اللہ نے بھیجا کہ میں نے آپ سے جدا نہیں ہونا، حتیٰ تردا، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سنو جی حال ردیتا، یا حضور آپ راضی ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک ورنہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ حال ردیتا، قال نعم ردیتو، حضور نے فرمایا بس اتنا ہی کام تھا واپس چلے جاؤ۔ تو جبریل نے کہا اب میں پھر واپس جاتا ہوں۔ اگر کوئی ہم کام نہیں کریں گے تو حضور کی عزت پر تو فرشتے، جبریل نے ڈیوٹی لی تھی میں نے صدر ساتھ رہنا، تو جبریل دے تے ایک پار نال بھی انج ہو جانا ہے سارا کچھ، یہ سارا کچھ اسی اٹھ کے حضور کی عزت ہوتے بولیا کرو۔ اگلی حدیث، میری گفتگو بھی ختم، اگلی بات، عن جابر قال كنا نصلي مع رسول اللہ فی غزوۃ بدر، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے بدر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا و مولا کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا نا حضور فتح فرماتے تو 3 دن حضور اس علاقے میں رہتے، تو جب بدر فتح ہو گیا تو 3 دن حضور وہیں تشریف فرماؤ۔ اے سب تو بڑی بہادری دی دلیل ہے، اے نہیں کہ بھائی ہوں ہویا تو پھر نکلو بھائی پیچھے کو اور نہ آ جائے، نہ حضور 3 دن پھر اتنے رہندے سن، بھائی کسی دم خم آئے تو پھر آئے۔
لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. حضرت حسان فرماتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبائر، حضور کو اللہ نے اتنی پاور، اتنی شجاعت دی کہ حضور کی بڑی ہمتوں کی تو انتہا ہی کوئی نہیں. وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. اب صغریٰ حضرت حسان نے بھی کہا، صحابہ نے نہیں روکا، ورنہ بے ادبی ہے کہ حضور کی طرف چھوٹے پن کی نسبت کی جائے. فرمایا جے تو کم از کم حضور دی ہمت جڑی سمجھدا نا، جڑی سب تو کم از کم تو سمجھے تے اے سمجھے حضور دی کم از کم بہادری اے وے کہ ساری دنیا مقابلے چ کھڑی ہو جائے تے حضور دی کم از کم ہمت اے وے کہ حضور دا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. اور لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا، اور حضور کی جو بڑی ہمتیں ہیں ان کی تو انتہا ہی کوئی نہیں. کم از کم ہمت یہ ہے کہ ساری دنیا بھی کھڑی ہو جائے تو پھر رسول اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو حضور نماز پڑھا رہے تھے غزوہ بدر میں، اذ تبسم فی صلاتی، دوران نماز حضور مسکرا پڑے، دوران نماز حضور مسکرا پڑے. اب صحابہ سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی تسی کتے ویکھ رہے سے؟ اب درود شریف سے خلل آتا ہے نا، اب لوگوں کی نمازوں میں درود پڑھا جائے تو خلل آتا ہے. اے بھی حدیث موجود ہے، صحابہ کو کسی نے پوچھا ہونا کیا مغرب عشاء صبح تے حضور اچا پڑھتے سن، تو انہوں پتہ لگ جانا سی بھی حضور قرات کر دین تے جیڑیاں اثر تے مغرب اے تے سری نمازاں انہاں وچ تے قرات آہستہ ہوندی تے تانوں کیویں پتہ لگدا سی بھی حضور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تے صحابہ نے پتہ کی جواب دیتا، انہاں کیا حضور دی مبارک داڑھی ہلدیاں پتہ لگدا سی بھی حضور پڑھ رہے ہیں. یہ مطلب ہے تیر القادری والا جڑا داڑھی دا سٹائل ہے نا وہ نہیں ہلدی داڑھی نہ میں ان کو ہلا کے وکھائے اتنی ہوئے، بالکل ہے ممکن نہیں، داڑھی تاں ہی ہلدی وڈی ہوئے. ہاں یہ داڑھی دا اسلام نہ تعلق ہی کوئی نہیں. ہاں یہ رکھنی یا نہ رکھنی دونوں برابر. داڑھی وہی ہے جنہیں پوری رکھی ہوئے رسول اللہ دی سنت کے مطابق. یہ شرعی مسئلہ میں بیان کر، اور یہ نص قطعی نہ بھی ثابت ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے نا جناب ہارون نو، جب واپس آئے تے ویکھیا تے قوم بچڑیا کے جھکی ہوئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان پتہ بڑے جلالی نبی ون، آپ نو اتنا جلال آیا جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہ آپ نے نا اپنے ہارون علیہ السلام دی مبارک داڑھی جڑی وہ نپ لی. قرآن دی نص ہے. اللہ اکبر. آپ نے مبارک داڑھی آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام دی نپ لی. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، آپ نے بال بھی نپ لے اپنے بھائی دے تے مبارک داڑھی بھی نپ لی. قرآن دی نص ہے. آپ نے فرمایا میرے جان تو بعد تسی کی کیتا ہے؟ قوم بچڑا کے جھک گئی، میں تو انہوں اپنا نائب بنا کے گیا تھا. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، فرمایا او میرے ماں جائے، ہاں اے میری ماں کے بیٹے، کہہ دیں بھائی ماں دا نام اس واسطے جناب ہارون نے لیا کہ ماں دا نام لین لگو تو گرامہ نرمی پیدا ہو جائے. پیو دے نام نال نرمی نہیں آتی، ماں دا نام تاج. فرمایا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، آپ میری مبارک داڑھی بھی نہ پکڑے اور میرے بال بھی. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اے میں تو انہوں بڑا روکیا ہے تے میں نے بھی شہید کرن لگے سن. اس ویلے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ نے اچھا جیو جی تار قادری دی داڑھی دسو انہوں نپ کے چھکیا جا سکتا. یہ قرآن دی نص نال بھی ثابت کہ نبیاں نے بھی پوری داڑھی رکھی. کینیڈا وچ پہ کے مجدد جڑا انگریزاں کول پہ کے جڑا مجدد بنے وہ یہو جہی ہوندا نہ کیوں نہ زان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے گا. جڑا کینیڈا تو مجددی دی سند لے کے آئے گا وہ یہو جہی ہوئے گا، تے جڑا مدینے تو سند لے کے آئے گا وہ کہے گا کہ وہ گل ہے نبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں. وہ دے منن والے نو بڑی تکلیف ہے. جلیا کلمہ اسی رسول اللہ دا پڑھیا بس. ہاں اگر کسی نو کوئی درد ہوئے تو اس نو درد دی مٹھی کراؤ. کیوں نہیں بولیا حضور دی عزت ہوتے؟ دس اس کو پوچھو حضور دے خاکے پڑھے کیوں نہیں بولیا؟ آپ نے بیریل کی خاطر 14 بندے مروا گیا، ہٹوا دے گا نا بیریل کو، کیا ہوا تھا؟ آپ نے بیریلوں کی عزتوں کی خاطر 14 بندے مروا گیا. آپ باتیں کرتا ہے
کہ یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں. مولوی کچھ بھی نہیں ہوتے. مولوی اس شیر نال کھڑے ناج بھی. کیڑا شیر؟ جڑا اڈیالہ جیل وچ لبیک کہندے ہویا گیا.